بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسول الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نواله وأعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد و ثناء. حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، قائد المرسلین، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں، محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. رب ذوالجلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر، رب ذوالجلال کے گھر میں جمعۃ المبارک کے اس مقدس دن میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. رب ذوالجلال ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم کو بڑھ چڑھ کر نیکی کے اندر حصہ ڈالنے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، جس طرح کہ پچھلے جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ دین کو سمجھنے کا اور دین کو آگے سمجھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا جو مدار ہے دین کو پھیلانے کا، وہ حقیقی طور پر اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ درس لیا کس سے جاتا ہے، وہ بیان کون کرتا ہے، وہ پڑھاتا کون ہے. کیونکہ اگر پڑھانے والا سچ بیان فرماتا ہو، سچ بیان کرتا ہو، اور سننے والا بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، تو پھر آگے جب وہ بیان کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی مثبت ہی مرتب ہوتے ہیں. اور اگر بیان کرنے والے کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے، بیان کرنے والا اگر آیت کا مفہوم، حدیث کا مفہوم یا اقوال صحابہ، اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بگاڑ کر پیش کرتا ہے تو پھر اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بھی پھر معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. معاشرہ پھر انہی گمراہیوں کے اندر، انہی کوتاہیوں کے اندر گھرا رہ جاتا ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ہماری جو تعلیم فرمائی، قرآن پاک کے اندر جو ہمارے لیے تعلیم ہے
کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو ظالم لوگ ہیں ان کے پاس تم نے بیٹھنا نہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے فرامین اور پھر اقوال صحابہ، اقوال تابعین، تبع تابعین، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا اور جو ان کی آیات کا مفہوم بگاڑ کر پیش کرتا ہے، اور جو جس پر جمع غفیر ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور اس امت کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جس مسئلے پر متفق ہوں، اور کوئی بندہ اگر اس کے مخالف کوئی پارٹی بنا لیتا ہے، اس کے مخالف کچھ بیان کرتا ہے، تو ہمیں یہ تعلیم ہے کہ خاص طور پر عوام، خاص طور پر اور بالعموم جو عالم ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات ہرگز نہ سنیں۔ اگر سنیں گے تو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا حضرت امام ابن سیرین کا واقعہ کہ جب آپ کے پاس دو بدعتی آ گئے تو انہوں نے کہا تو یہی تھا کہ نحدثک بحدیث، کہ ہم نے تمہیں ایک حدیث بیان کرنی ہے، تو فقال لا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں سنوں گا۔ اور پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ایک کتاب اللہ کی آیت ہی پڑھ کر سناتے ہیں، لیکن آپ نے پھر وہاں پر ارشاد فرمایا کہ لا، میں تم سے قرآن پاک کی آیت ہی نہیں سنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ تو یہاں تک تھا کہ آپ آیت سن لیتے، عالم دین تھے، معاملہ تو یہاں تک تھا کہ آپ قرآن پاک کی آیت یا پھر حضور علیہ السلام کا فرمان سن لیتے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں سنا۔ آپ ایک تابعین میں سے ایک بڑے عالم دین، اور جس سے پھر اتنے ہزار لوگوں نے فیض پایا اور آج تک ان کا فیض چل رہا ہے، بٹ رہا ہے، اور کتابیں ان پر لکھی گئیں، تو اتنا بڑا عالم دین اگر وہ بھی ایک بدعتی سے، ایک خواہش پرست سے، اور ایک خواہش پرست جو دین کو اپنی خواہش کے مطابق ڈالتا ہو، اگر ایک عالم دین اس کی نہ تو ایک حدیث سنتا ہے، اگرچہ حدیث سچی ہے، نہ تو اس کی قرآن پاک کی ایک آیت سنتا ہے، قرآن پاک بھی وہ کہ جس میں کوئی شک نہیں، تو اگر ایک عالم دین کی اتنی مطلب ہے کہ احتیاط ہے اس معاملے میں، اور پھر فرمایا کہ اگر تم نہیں اٹھتے تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں، اور پھر ان کو وہاں سے اٹھا دیا اپنی بارگاہ سے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب اگر آپ سن لیتے، انہوں نے تو ایک حدیث ہی بیان کرنی تھی، انہوں نے تو قرآن پاک کی ایک آیت ہی پڑھنی تھی، آپ سن لیتے کیا ہوتا؟ فرمایا کہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ وہ پڑھیں گے تو قرآن پاک کی آیت، لیکن اس کی تحریف کریں گے، تو جو تحریف کی نحوست ہوگی وہ کہیں مجھ پر نہ پڑ جائے، اس وجہ سے فرمایا کہ نہ تو میں ان سے حدیث سنوں گا اور نہ ہی ان سے کوئی قرآن پاک کی آیت سنوں گا۔ تو لہٰذا اتنی زیادہ احتیاط، اور وہ بھی ایک جلیل القدر تابعی اور عالم دین، حضور علیہ السلام کے فرامین کو جاننے والے اور قرآن پاک کو جاننے والے، باقاعدہ آگے پڑھانے والے، اگر ان کے لیے اتنی زیادہ احتیاطیں ہیں تو پھر ہمارے لیے احتیاطیں کیوں نہیں؟ ہم کیوں مطلب ہے کہ ہر بندے کے درس کو سننے چلے جاتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں کیوں یہ آ جاتا ہے کہ یہ بھی تو نیکی بیان کرنے والا ہے، یہ تو دعوت تبلیغ دے رہا ہے، یہ تو نماز کی بات کر رہا ہے، حقیقت میں وہ نماز کی بات سامنے بظاہر وہ نماز کی بات کرتا ہوتا ہے، لیکن پس منظر جو ہوتا ہے ان کا، اور جو اپنی لوگوں کے سامنے جو کچھ بیان نہیں کرتے، لیکن جب ان کو سائڈ پر لے کے جاتے ہیں تو پھر وہی بندے جو صرف اور صرف نماز سیکھنے گئے تھے اور صرف یہ سیکھنے گئے تھے کہ ہمیں مسائل کا پتہ چل جائے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ وہی لوگ قرآن پاک کے غلط مفاہیم نکالتے ہیں، وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے بارے میں غلط اعتقاد رکھتے ہیں، وہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب بندوں کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ تو معاملہ تو صرف اور صرف دین سیکھنے کا تھا، معاملہ تو صرف یہ تھا کہ وہ صرف نماز سیکھ لیتے، وہ روزہ کے مسائل سیکھ لیتے، لیکن یہ کیسا اثر ان پر پڑا کہ ایک دن ان کے پاس نہیں گئے، صرف اور صرف ایک ہفتہ لگایا، ایک ماہ لگایا، اور اتنے مہینے لگانے کے بعد، ایک ماہ لگانے کے بعد، تھوڑے سے دن لگانے کے بعد وہ کیسا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ فقط آتے ہوئے ہی فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بھی خلاف، اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کے بھی خلاف ان کے فتوے آ جاتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ایک عام بندہ تو دور کی بات،
ان کے قریب اگر کوئی عالم دین بھی بیٹھتا ہے تو حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا کہ اس پر بھی ان کی بد اعتقادی کی نحوست چلی جاتی ہے. لہذا اتنا زیادہ بچنا ضروری ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور آپ کا فرمان مسلم شریف کے مقدمہ کے اندر موجود ہے. حضرت امام ابن سیرین انہوں نے فرمایا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کا دور آیا، اور صحابہ کا دور، پھر بعد میں تابعین کا دور. فرمایا کہ آج تک معاملہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی بیان کرتا کسی حدیث کو، کسی حضور علیہ السلام کے فرمان کو، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم نے یہ کہاں سے سنا، تمہیں پڑھانے والا کون ہے، تم نے کس کے درس سے یہ سنی حدیث پاک. فرمایا کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد. فرمایا کہ پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ یہ تمہاری اسناد کیا ہیں، تم نے یہ کہاں سے سنا اور کس نے تمہیں بیان کیا، اور یہ حضور علیہ السلام سے کس سے سنا، کس نے سنا. فرمایا کہ پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا. جب بھی کوئی بندہ آتا اور کہتا کہ میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں، تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، تو اگلے بندے بالکل خاموش ہو جاتے. وہ کہتے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان سنا رہا ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرتے. لیکن فرمایا کہ اذا وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہو گیا، فتنہ یہ آ گیا کہ اب زمانہ ایسا ہے کہ لوگ نام تو حدیث کا لیتے ہیں لیکن بیان اپنی طرف سے کرتے ہیں. نام تو حدیث پاک کا، لیکن جو روایت بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے من گھڑت ہوتی ہے. فرمایا کہ فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ تو قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ. اب جب فتنہ واقع ہو چکا ہے، اب طریقہ کار کیا ہے محدثین کا اور لوگوں کا کہ وہ کس سے حدیث سنتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان کو کوئی سنانے آتا ہے حدیث پاک تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ سموا لنا رجالکم، پہلے تم ہمیں اپنے اسماء الرجال تو بتاؤ، ہمیں اپنے استاذوں کا نام بتاؤ، تم نے کس سے سنا اور کس کی مجلس سے سنا اور کس کے درس حدیث سے تم نے یہ حدیث پاک سنی. سموا لنا رجالکم. فرمایا کہ پہلے تم بتاؤ تم پڑھے ہوئے کس مدرسہ کے ہو. تو جب یہ پوچھا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. فرمایا کہ پھر کیا ہوتا؟ دیکھا جاتا کہ یہ سنی ہے یا کوئی اور بندہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ، کہ بیان کرنے والا سنی ہے یا کوئی اور ہے. فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. اگر تو بیان کرنے والا، حدیث پاک بیان کرنے والا سنی ہوتا اور اہل سنت میں سے ہوتا، فرمایا کہ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، ان کی حدیث پاک کو قبول کر لیا جاتا واہ واہ سبحان اللہ. اور اس کی حدیث کو قبول کر کے آگے سے بتا دیا جاتا کہ یہ واقع حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. اور فرمایا کہ پھر یہ بھی دیکھا جاتا وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اہل بدعت کی طرف بھی دیکھا جاتا کہ بیان کرنے والا کوئی بدعتی تو نہیں ہے، بیان کرنے والا کوئی خواہش پرست تو نہیں ہے، بیان کرنے والا کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے فرامین کہہ کر یہ کہتا ہے کہ میں بیان تو حضور علیہ السلام کا فرمان کرتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں مشہور یہ ہو کہ وہ حضور کا فرمان بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے، جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے، جو کچھ اس سے شیطان کروانا چاہتا ہے وہی بیان کرتا ہے. فرمایا کہ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، کہ اہل بدعت کی طرف دیکھا جاتا اور دیکھا جاتا کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے اور یہ بیان کرنے والا کس مدرسہ کا فاضل ہے اور بیان کرنے والا کس استاد سے پڑھا ہوا ہے. فرمایا کہ اگر تو وہ اہل سنہ و جماعت سے ہوتا تو پھر تو اس کے حدیث پاک کو قبول کر لیا جاتا، لیکن اگر کوئی اہل بدعت ہوتا وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اگر کوئی بدعتی ہوتا، فرمایا کہ لا یؤخذ حدیثہم، اس کی حدیث پاک کو قبول نہ کیا جاتا اور اس کے قول کو رد کر دیا جاتا. تو اب ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بیان تو یہ بھی حدیث کرتا ہے، بیان تو یہ بھی رب ذوالجلال کا قرآن کرتا ہے، رب ذوالجلال کا قرآن پڑھا جا رہا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی. لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، کیا رب ذوالجلال نے نہیں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پاک کو پڑھ کر گمراہ ہونے والے بھی بہت زیادہ ہیں اور ہدایت پانے والے بھی بہت زیادہ ہیں. تو لہٰذا پہلے دیکھا جائے کہ بیان کرنے والا ہے کون، اس کے اعتقادات کیا ہیں، اس کا
اپنا حساب کتاب کیا ہے اور کس مدرسہ کا فاضل ہے اور کیسا اس کا حساب کتاب دنیا کے اعتبار سے اور دین کو بیان کرنے کے اعتبار سے ہے، اور پھر جب ہمیں پتہ چلے کہ وہ واقعی ایسا بندہ ہے کہ اس کے دل کے اندر نور ایمانی موجود ہے، اس کے دل کے اندر رب ذوالجلال کے لیے بھی احترام موجود ہے، اور رب ذوالجلال کے جو پاک بندے ہیں جن کا رب ذوالجلال نے اپنے قرآن پاک میں احترام کو بیان کیا ہے اور جن کے لیے اکرام بیان کیا ہے، اور یہ بندہ بھی ویسا ہے کہ ان کے لیے اکرام بھی کرتا ہے، ان کی عزت و تکریم بھی کرتا ہے، تو پھر ہی اس کے قول کو قبول کیا جائے گا اور اس کا بیان سنا جائے گا، اس کا درس سنا جائے گا۔ اور لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ رب ذوالجلال کے فرامین کے مطابق نہیں چلتا، اپنی خواہش کے مطابق بیان کرتا ہے اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بگاڑ کر پیش کرتا ہے اور آیات کو وہاں پر فٹ کرتا ہے کہ جہاں پر آیات وہ فٹ ہوتی نہیں ہیں، آیات نازل ہوں بتوں کے بارے میں اور وہ بیان کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے بزرگوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندوں کے بارے میں، تو اگر ایسا کوئی بندہ ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے قرآن پاک میں، اپنے کلام مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کرتا ہو اور اس کا ہر وقت وتیرہ یہ ہو کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو گھٹاتا ہو، معاذ اللہ، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو گھٹانا جس کا کام ہو، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے پیاروں کی شانوں کو گھٹانا جس کا کام ہو، تو فرمایا کہ ہرگز اس کا نہ تو کلام سنا جائے، نہ اسے حدیث پاک لی جائے، اور نہ اس سے قرآن پاک کی آیت سنی جائے۔ اور اس سے کم کیا ہو سکتا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اس سے قرآن ہی نہ سنا جائے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کیا بیٹھتے ہیں جب ہم کسی کو روکتے ہیں کہ فلاں کا درس نہ سنو اور فلاں کے پاس جا کر نہ بیٹھو، تو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک، حدیث پاک ایک، نبی ایک، مانا حدیث پاک وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، مانا کہ قرآن پاک بھی وہی ہے جو رب ذوالجلال نے اتارا اور ہم تک 14 صدیوں کے علماء نے آج تک ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن پاک کو، اور مانا کہ دین محمدی ایک ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے، مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے۔ تو پوچھا گیا یا رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن پاک کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک تو ایک نور ہے۔ فرمایا کہ خطرہ یہ ہے کہ اس قرآن کو، یہ قرآن اگرچہ رحمت ہے، ایک نور ہے رب ذوالجلال کا، لیکن اس کو پڑھنے والے کچھ منافق بھی آ جائیں گے، کچھ منافق اس کو پڑھ جائیں گے۔ جب پڑھ جائیں گے تو پڑھیں گے قرآن، لیکن اس کو فٹ کریں گے اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اس پر عمل کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے مجھے اپنی امت پر قرآن کا بھی خطرہ ہے، لہذا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کو اپنی خواہش کے مطابق، اپنے نفسی خواہش کے مطابق اور اپنے ذہن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہو، اور رب ذوالجلال کا قرآن کچھ بیان کرتا ہو اور وہ اس کے کچھ خلاف بیان کرتا ہو، تو فرمایا کہ اس بندے سے پوری امت کو خطرہ ہے، اور پھر ایک عام بندے کو کیسے خطرہ نہیں ہو سکتا؟ تو لہٰذا اس وجہ سے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس قرآن لے کر، حدیث لے کر، لیکن سب سے پہلے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، آپ کے دل و دماغ کے اندر اپنے معتقدات ہونے چاہیے، اپنا عقیدہ درست ہونا چاہیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ بیان کرنے والا کیسا ہے، اور اس کے بارے میں بھی پتہ ہو کہ یہ کیسا بیان کرتا ہے اور یہ کیا بیان کرتا ہے، تاکہ ہم جب اس سے سنیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان کرنے والا کوئی بدعتی ہو اور اس کی بد اعتقادی کی جو نحوست ہے وہ ہمارے نور ایمانی کو بھی کمزور کر جائے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کو سمجھیں، دیکھیں کہ کیا یہ قرآن پاک کے خلاف تو کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے خلاف بھونکتا تو نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رب ذوالجلال نے اتنی شانوں سے نوازا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی شان میں کوئی گستاخیاں تو نہیں کرتا، ان کی عیب جوئیاں تو نہیں کرتا؟ کیا عیب جوئی کرنے والوں کے مطابق تو نہیں چلتا کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کے بعد
احادیث مبارکوں کو بیان نہ کیا اپنی طرف سے، حضور علیہ السلام کو جو رب ذوالجلال نے شان عطا فرمائی تھی ان کو بیان نہ کیا، بلکہ اس کے برعکس اپنی کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کی اتنی گستاخیاں لکھ دیں. کہیں تو لکھا کہ حضور علیہ السلام ایسے ہیں، کہیں لکھا ایسے ہیں، معاذ اللہ. الفاظ بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ ہم کیسے بیان کریں کہ جس کو حضور علیہ السلام کے خلاف انہوں نے لکھا. تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کیا یہ ان کے مطابق تو نہیں چلتا. اگر ان کے مطابق کوئی بندہ چلتا ہو تو کبھی بھی نہ تو اس کا درس سنا جائے گا اور نہ اس کی احادیث کو سنا جائے گا اور نہ اسے قرآن پاک سنا جائے گا. تو پھر امام بنا دو تو دور کی بات. تو لہٰذا اس وجہ سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس سے سنیں، ہمیں اپنے اعتقادات کا پتہ ہو، اپنے عقیدے کا پتہ ہو. تو لہٰذا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہمارے لیے ہے وہ ہم پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمارا عقیدہ ہونا کیسے چاہیے اور کس ہستی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. تو اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بندہ تھا جس کو سبیغ کہا جاتا. سبیغ نامی ایک بندہ تھا. اب اس بندے کا کام کیا تھا؟ اس بندے کا کام یہ تھا کہ جو بھی قرآن پاک کے اندر متشابہ آیات ہیں، یعنی قرآن پاک میں رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کچھ آیتیں ہیں والذی انزل علیک آیات محکمات والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں قرآن پاک عطا فرمایا. رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا قرآن پاک. تو قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو محکم ہیں، واضح ان کی دلالت سمجھ آتی ہے. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کی واضح دلالت تو نہیں لیکن اس کے بارے میں علماء نے فرمایا، باقاعدہ حضور علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ ان کی مراد کو رب ذوالجلال کی طرف ہی لوٹا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا کہ جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے، جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، زیغ، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، فرمایا کہ ان بندوں کا کام یہ ہے کہ جو متشابہ آیات ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے خواہ مخواہ معانی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ بندہ جو سبیغ جس کو کہا جاتا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب مدینہ شریف کے اندر آیا، اب اس کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ لوگوں سے ان متشابہ آیات کے بارے میں پوچھتا تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالا جائے. تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلوایا، ساتھ بندے کو بھی بھیج دیا اور ساتھ ہی ایک بندے کو کہا کہ تم یہ جو کھجور ہے اس کے ڈنڈے تیار کرو. کھجور کے ڈنڈے تیار کروائے اس کے لیے. جب آیا تو آپ نے اس کو پکڑا، آپ نے پکڑ کر اس کو مارا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اس کے سر پر مارا اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کو آپ نے اس کی پیٹھ پر مارا، حتیٰ کہ بہت زیادہ مارا. اور پھر مارنے کے بعد پھر چھوڑ دیا. جب چھوڑا پھر جب اس کا سانس کو بحال ہوا آپ نے پھر اس کو مارا اور مارتے مارتے مزید مارا اور ڈنڈے توڑ دیے اس پر. اور بعد میں وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کر دو ورنہ مجھے چھوڑ دو. تو آپ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے اس کو اپنے شہر سے ملک بدر کر دیا. اب مدینہ سے بدر کر کے اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا. فرمایا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے، لوگوں کو برائی میں ڈالنا چاہتا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے خلاف بیان کیا جائے. تو فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو خبردار کوئی بھی اس کے پاس نہ بیٹھے، کوئی بھی اس کا درس نہ سنے، کوئی بھی اس کا واعظ نہ سنے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن پاک کے اندر کچھ اپنی طرف سے بیان کروانا چاہتا تھا، اپنی طرف سے وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کا اظہار کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت دور صحابہ کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی زبان پر قرآن بولتا ہو اور جن کی تائید کے اندر قرآن پاک کی کتنی آیات نازل ہوئی ہوں، تو اس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ملک بدر کر کے پھر لوگوں تک یہ پیغام پہنچوایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ اس بندے کے پاس کبھی نہ بیٹھو، نہ تو اس کا درس سنو، نہ تو اس کا بات سنو، اور کبھی بھی اس کی مجلس کے اندر حاضر نہ ہوا کرو. تو لہذا دور صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے علماء ہیں،
ہر عالم نے ان کا پردہ چاک کیا اور بتایا کہ ہر وقت کی ضرورت کیا ہے اور کون لوگ ہیں ایسے جو بدعتی، جو قرآن پاک کے خلاف بک بک کرتے ہیں، جو رب ذوالجلال کے محبوب بندوں کے بارے میں بک بک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پاس کبھی نہ جاؤ، نہ تو ان کی مجلس اٹینڈ کرو، نہ تو ان کی محفل اٹینڈ کرو، اور نہ ہی ان کا درس سنو، اور نہ ہی کوئی واز سنو۔ تو رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بہت ہی افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس قرآن پاک کو، جس کلام مجید کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب ترین بندے پر اتارا ہو، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس قرآن پاک کی خاطر کتنے ہی مسلمانوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا ہو، لیکن آج کبھی فرانس میں، کبھی سویڈن میں، کبھی تو یعنی مسلمانوں کی اس تنزلی کے عالم کے اندر کہ جب مسلمان آپس میں چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کے آپس کے اندر اتحاد نہیں ہو رہا، لیکن ادھر کیا ہے، کفار کو موقع مل رہا ہے۔ کفار کبھی تو حضور علیہ السلام کے خاکے بناتے ہیں، کبھی تو حضور علیہ السلام کے اپنے خاکے، کبھی خاندان کے خاکے، اور پھر کبھی تو کسی ملک میں، کبھی کسی ملک کے اندر قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے۔ ابھی قریب کے دنوں کے اندر سویڈن کے اندر ایک بدبخت نے قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا، اس کو آگ لگائی۔ تو یہ تو ہمارے اتنے جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک 56 ممالک، تو یہ کیوں نہ کچھ کر سکے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بار بار کبھی حضور علیہ السلام کے خاکے، کبھی کسی کے خاکے، کبھی کسی کے خاکے، اور کبھی رب ذوالجلال کی بے ادبیاں، کبھی شان رسالت کے اندر بے ادبیاں؟ تو یہ وجہ کیا ہے؟ ان کو فریڈم یہ کس بندے نے دیا؟ تو آج قرآن پوچھتا ہے ہم سے، قرآن پوچھتا ہے ان حکمرانوں سے، اتنے اسلامی ممالک کے باوجود ایک بدبخت کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے کلام مجید کو وہ جلا دے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، کہ پہلے یہ ہوتا کہ ان کو پتا تھا کفار کو کہ اگر ہم نے ایک مسلمان کو بھی ہم نے تکلیف پہنچائی تو جو وقت کا حکمران ہے، اسلامی ممالک کا جو حکمران تھے، وہ اس سے جا کر بدلہ لیتے۔ تو اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ اگر نہر فرات کے قریب ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں عمر اس کا بھی حساب دوں گا، اور بکری کا بچہ مر گیا تو میں اس کا حساب دوں گا، تو کیا یہ جو قرآن پاک کو جلایا گیا، قرآن پاک کی اتنی زیادہ بے حرمتی اور محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے اندر اتنی بے ادبیاں، اتنے 56 ممالک، اسلامی ممالک کے ہونے کے باوجود، کیا ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ قرآن پاک جس کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے نازل کیا، تو ان بے غیرتوں کو بھی ہماری طرف سے ہمارے اعمال، ہمارا کردار یہ بتاتا ہے کہ مسلمان چونکہ ایمانی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، تو جب مسلمان ایمانی طور پر کمزور ہو چکے اور مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ آ چکے ہوں کہ جو قرآن پاک کا انکار کرتے ہوں، قرآن پاک کے منکر ہوں، تو پھر ان کی جرأت کیسے نہیں ہوگی؟ تو لہذا ہم مذمت کرتے ہیں اس بندے کی، ہم مذمت کرتے ہیں اس عالم کفر کی، کیونکہ عالم کفر تو ایک ہے۔ اگر سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو جتنا بھی عالم کفر ہے وہ اس پر خوش ہے، لہذا ہم سب کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آج بھی اگر قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں، آج بھی اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو اگر ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں اور اپنے گلوں کے اندر، اپنے سینوں کے اندر قرآن پاک کو اتار لیں اور قرآن پاک کی بے ادبی سے بالکل بچیں اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو تعلیمات قرآنی بتائیں اور اس پر عمل بھی کروائیں، اور ہمارا کردار، ہمارے افعال، ہمارا معاشی حالات، ہر چیز اگر قرآن پاک کے مطابق ہوگی تو کسی کی جرأت نہیں ہوگی قرآن پاک کی بے ادبی کرنے کی، چاہے جائے کہ وہ جلا دے۔ تو لہذا اس وجہ سے اگرچہ ہم مذمت کر رہے ہیں
لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے من کے اندر ڈوب کر دیکھیں تو صحیح کہ جہاں پر ہمارا مذمت کرنا بنتا ہے تو کیا وہاں پر قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنانا نہیں بنتا؟ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے قرآن پاک کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام روتا ہے، چیختا ہے، اور اسی قرآن پاک نے قیامت والے دن ہماری سفارش بھی کرنی ہے۔ جو نے کیا فرمایا کہ قرآن اور رمضان قیامت والے دن اپنے ماننے والوں کی سفارش کریں گے۔ تو جو قرآن سفارش کرنے آیا تھا، آج ہم نے انہی کو الماریوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا، اور اپنے معاشی حالات میں، اپنے کردار میں، افعال میں، کسی چیز میں بھی اس کی تعلیمات کو نہیں اپنایا۔ جب انہوں نے دیکھا، مسلمانوں کے حالات دیکھے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جن کو اپنے نبی علیہ السلام کی بے حرمتی پر، حضور علیہ السلام کے خاکے بنانے پر جوش نہ آئے، تو وہ ملت ایسی ہے کہ ایک بد کردار حکمران کے مقابلے میں ایک بد کردار اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پورے ملک بند، پوری ٹرانسپورٹ بند، ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ اور وہ کس وجہ سے؟ ایک بد کردار بندے کی وجہ سے، ایک نااہل بندے کی وجہ سے، اور جس کو نہ تو قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ملک ایسے ہیں اسلامی ممالک کے اندر جو قرآن کو ماننے والے ہیں، جو تعلیمات قرآنی کا پرچار کرنے والے ہیں، ان کو تو جیلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، ان کو تو سامنے چوراہوں کے اندر پھانسی دے دی جاتی ہے، ان کو مجمع عام کے اندر گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا ان حالات کو تو تب بھی ان کی جرأت ہوئی۔ لہذا آج اگر اتنے اسلامی ممالک موجود ہیں تو لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں، حکمرانوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو نکیل ڈالیں اور ان سے ہر قسم کے تعلقات کو ختم کریں، اور تعلق رہے تو صرف اور صرف وہ کہ جو رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا طریقہ اپنایا، ساتھ قرآن اور ساتھ ہی تلوار۔ جو قرآن کے فیصلوں پر عمل نہ کرے اس کو تلوار کے ساتھ عمل کرایا جاتا ہے۔ رب الجلال سے دعا ہے کہ رب الجلال ہمارے دلوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرمائے اور اس کے نور سے منور فرمائے۔